میں نے ایک چیز نوٹس کی ہے، آئی ڈونٹ نو اف آپ لوگوں نے نوٹس کی ہے کہ نہیں کی ہے، بٹ میں اس پہ بہت غور و فکر کرتی ہوں. لائک کوئی دین کا کام کر رہا ہے، کوئی اللہ کی راہ میں کچھ اسٹرگل کر رہا ہے، یا پھر لوگوں کو انوائٹ کر رہا ہے دین کے لیے یا دین علم کے لیے، تو اس کو بہت سارے چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لائک بڑی بڑی ہستیوں کو لے لو، جیسے جنید جمشید تھے، ان کے اوپر بھی ٹارگٹ کیا گیا تھا. ابھی ٹرینڈ میں چلے ہیں مفتی طارق مسعود، ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہم اس طریقے سے کسی کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں، بیکاز ہم اس لیول کے نہیں ہیں. وہ عالم دین ہے، ان کو دین کا علم ہے. اور بھلا ذرا سوچو کہ جس کی زندگی دین پر گزر رہی ہو، جو دنیا کے ہر کونے میں فقط اس مقصد سے اور اس ارادے سے جاتا ہو کہ میں یہاں پر جا کر اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤں، وہ بھلا کیسے گستاخ نبی ہو سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا. تو یو نو واٹ کہ یہ جو لوگ نعرے لگاتے ہیں کہ یہ گستاخ نبی کی بس ایک سزا، سر تن سے جدا، یا پھر ان کا سر چاہیے، اور وغیرہ وغیرہ. تو آپ کو پتا ہے یہ اس چیز میں کون زیادہ ورگلائے جاتے ہیں؟ وہ لوگ جن کے پاس دین کا علم نہیں ہوتا، وہ لوگ جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، وہ لوگ جو حکمت سے محروم ہوتے ہیں. دیکھیے، جب کوئی دین میں وقت لگاتا ہے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے یوں ہی نہیں لگاتا. اس کو گرامر کی ہر کتاب پڑھنی ہوتی ہے، اس کو حدیث کی ہر شرح میں اپنا سر کھپانا ہوتا ہے، ہر چیز کو باقاعدگی ڈیپلی اس کو سیکھنا پڑتا ہے. وہ اپنا وقت لگاتا ہے اس میں. اور جب کوئی انسان اپنا وقت لگا دیتا ہے، تب وہ اپنے آپ میں ایک عہد کر لیتا ہے کہ میں جہاں کہیں رہوں، میں دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ رہوں، میرا مقصد بس ایک ہے کہ اللہ رب العزت مجھے دین کے داعی اور دین کے شہدائی بنا کر رکھے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت. ٹھیک ہے، سیکھنے والے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے. باقی کے جو سارے لوگ ہوتے ہیں، ان کو کچھ ABCD کچھ نہیں پتا ہوتا، کچھ گرامر انہوں نے نہیں پڑھا ہوتا، کچھ نہیں پڑھا ہوتا، لیکن پھر بھی جب کوئی ان کو اکساتا ہے تو یہ فوراً اپنے ایکشن میں آ جاتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو عالم دین ہے یہ بھی آپ کی اور میری طرح ایک انسان ہے. غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے، فرشتوں سے غلطی نہیں ہوتی. لیکن ہماری سوچ، ہم کامن لوگوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی دین کا علم رکھنے والا ہے، اگر کوئی دین کے اعتبار سے کام کرنے والا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ زہد والی زندگی اختیار کرے. مطلب ہم بریانی کھائیں گے، ہم شاہی چیزیں کھائیں گے، لیکن جو عالم ہے، جو دیندار ہے، اس کو چاہیے کہ وہ سوکھی روٹی پر گزارا کرے، بیکاز وہ ایک دین کا کام کرنے والا ہے. تو اور وہ سادہ سا لباس پہنے، وہ مہنگا لباس نہ پہنے. یہ سارے ہمارے لوگوں کی سوچ ہوتی ہے. اب رہا سوال مفتی طارق مسعود کا، ان کو ہم نے ٹارگٹ بنا کر رکھا ہے، تو انہوں نے معذرت بھی کر لی جہاں پر سلپ آف ٹنگ ہو گیا تھا وہاں کے لیے. لیکن جہاں جو الزامات ان پر لگائے جا رہے ہیں، کلپ کو کٹ کر کے لگائے جا رہے ہیں، اور ایسا ایک پروپیگنڈا تیار کیا گیا ہے کہ مانو جیسے وہ مجرم ہو. لیکن ان کی اس ایک غلطی بھی نہیں میں کہوں گی، اٹس جسٹ اے سلپ آف ٹنگ. اس ایک بات کے لیے ان کے 99 اچھے کاموں کو ہم نے بھلا دیا. تو ذرا سوچو کہ ہم کتنے ناشکرے ہوں گے. اور پتہ ہے یہ ساری چیزیں کون کرواتا ہے؟ یہ چیزیں وہ کرواتا ہے جس کو امت کی فکر نہیں ہے، کیونکہ انہی چیزوں سے امت کمزور ہو جاتی ہے، امت میں پھوٹ پڑ جاتی ہے. پھر غیر اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. جب ہم خود ایک ہو کر نہیں رہیں گے، تب تک ہمیں کوئی بھی توڑ نہیں سکتا. اگر ہمارے اندر ہی یونٹی نہیں ہے تو کوئی بھی آ کر ہمیں آسانی سے توڑ سکتا ہے. واللہ عالم، اللہ جانے ہم یہ چیز کب چھوڑیں گے کہ تو سنی ہے، تو تبلیغی ہے، تو شیعہ ہے، تو یہ ہے، تو وہ ہے. ہم انہی چیزوں میں بٹ گئے ہیں. ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہمیں مسلمان بن کے ایک ہو کے رہنا ہے، اس کی فکر ہمارے اندر نہیں ہوتی. اب رہا سوال گستاخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنا، ان کی شان کے خلاف کچھ بات کہنا. پہلی بات، نعوذ باللہ، آپ کو ان پڑھ کسی نے نہیں کہا. ٹھیک ہے، ان پڑھ ہونا الگ چیز ہے، امی ہونا الگ چیز ہے، اور یہ آپ کے لیے عزت کی بات ہے امی ہونا. کیونکہ امی ہونے کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری دنیا کو علم دیا ہے. امی تھے، امی ہونے کے باوجود آپ نے سب کو علم دین سے نوازا. یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی بات ہے جو ہم میں سے کوئی نہیں کر سکتا. لیکن پھر بھی
चीज को तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया गया कि आपको आपने नौजुबिल्ला अनपढ़ कहा है, जबकि आपने कहा ही नहीं। अब आते हैं गुस्ताखी रसूल की तरफ। जरा सोचो कि अगर हम मिलाद के नाम पर नारे लगाते हुए निकलते हैं, ठीक है, हम तकबीर कह रहे हैं, हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले रहे हैं, साथ ही डीजे की म्यूजिक पर हम डांस भी कर रहे हैं, तो ये गुस्ताखी नहीं है? हम कुरान को पढ़ रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे, हम उस कुरान को चूमते हैं, ऊंची जगह पर रखते हैं, लेकिन उसको समझ कर पढ़ने की, गौर और फिक्र करने की कोशिश नहीं करते, तो ये बेअदबी नहीं है? ये गुस्ताखी नहीं है? नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को छोड़कर हम स्पाइक्स बनाना और वो अजीब व गरीब हेयर स्टाइल्स बनाने के इसमें लग जाते हैं, ये गुस्ताखी नहीं है? बहुत सारी गुस्ताखियां हम करते हैं, लेकिन उनको क्यों इस तरीके से उछाला नहीं जाता? लेकिन जब एक आलिम दीन के जबान से कुछ मामूली सा स्लिप ऑफ टंग हो जाए तो इसको बड़ा करके पेश किया जाता है। तो ये कौन करता है? ये वही लोग करते हैं जो उम्मत में फूट डालना चाहते हो। तो अब आप अपना जायजा खुद लीजिए कि आप उम्मत में फूट डालने वाले हैं या फिर आप उम्मत को जोड़ कर रखने वाले हैं। जज़ाकल्लाह खैर।